قرغیزستان کے دارالحکومت بشکیک میں حالات انتہائی کشیدہ، 3 طالب علموں کی ہلاکت کی غیر مصدقہ اطلاعات۔ بشکیک کے مقامی افراد نے بدلہ لینے کے انتقام میں پاکستانیوں کے رہائشی مقامات اور ہاسٹلز پر دھاوا بول دیا ہے۔ 100 سے زیادہ پاکستانی اور غیر ملکی طلباء زخمی، 4 پاکستانیوں کی ہلاکتوں کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ 20 سے زیادہ معصوم پاکستانی لڑکیوں کے ریپ اور عصمت دری کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہے۔ پولیس ان حالات پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ قرغیزستان کے دارالحکومت بشکیک میں حالات اس وقت انتہائی کشیدہ ہو رہے ہیں۔ 3 طالب علموں کی ہلاکت کی غیر مصدقہ اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں، جبکہ بشکیک کے مقامی افراد نے بدلہ لینے کے انتقام میں پاکستانیوں کے رہائشی مقامات اور ہاسٹلز پر دھاوا بول دیا ہے۔ 100 سے زیادہ پاکستانی اور غیر ملکی طلباء زخمی ہیں، جبکہ 4 پاکستانیوں کی ہلاکتوں کی بھی تصدیق کی جا رہی ہے۔ 20 سے زیادہ معصوم پاکستانی لڑکیوں کے ریپ اور عصمت دری کی اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ پولیس ان حالات پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کو بشکیک سے خبر دے رہے ہیں کہ وہاں حالات اس وقت انتہائی کشیدہ ہیں۔ 3 طالب علموں کی ہلاکت کی غیر مصدقہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ بشکیک کے مقامی افراد نے بدلہ لینے کے انتقام میں پاکستانیوں کے رہائشی مقامات پر دھاوا بول دیا ہے۔ 100 سے زیادہ پاکستانی اور غیر ملکی طلباء اس وقت زخمی ہیں، جبکہ 4 پاکستانیوں کی ہلاکت کی بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ ان واقعات کے اوپر تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ نیوز ڈاکٹر عبدالرحمان اسامہ سے۔ جی ڈاکٹر عبدالرحمان، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں بشکیک کے اندر، اور یہ حالات جو پولیس کے قابو سے بالکل باہر نکل چکے ہیں۔ چند روز قبل ایک مصر کا ایک آدمی، اس نے جو افراد ہیں پائی ہوئی اور جھڑپ ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ بدلہ لینے کی خاطر، بدلہ لینے کے لیے بشکیک کے جو لوکل افراد بول دیا، اور انہوں نے بلا امتیاز کوئی فرق نہیں کیا کہ یہ مصر کا شخص ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ انڈیا کا ہے یا یہ کہاں کا ہے۔ لیکن ان کا آج جو ٹارگٹ تھا وہ دیکھنے میں آیا کہ پاکستانی ہاسٹلز ہیں، اور وہاں پہ بچے رہتے ہیں، بچیاں رہتی ہیں، پاکستانی طلباء رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، جن کے اوپر ان لوکلز نے، ان بشکیک کے مقامی افراد نے دھاوا بولا ہے، اور وہ بکھر گئے ہیں اس طرح، اور شتر بے مہار کی طرح انہوں نے اس کے اوپر حالات اس طرح اٹیک کی ہے کہ 100 سے زیادہ پاکستانی اور غیر ملکی جو افراد ہیں ان کی زخمی ہونے کی مبینہ طور پر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور پاکستانی ان کی ہلاکتیں مبینہ طور پر 4 اور کچھ ذرائع سے 6 بھی بتائی جا رہی ہیں۔ سب سے جو افسوسناک خبر میں آپ کو بتاتا چلوں، جس پر پوری پاکستانی قوم اور جو وہاں پہ موجود ہیں سب اس بات پہ انتہائی رنجیدہ اور غمزدہ ہیں کہ 10 اور 15 کے درمیان لڑکیوں کا مبینہ طور پر لوکل افراد کی جانب سے ریپ بھی کر دیا گیا ہے۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے، اس پر سب لوگ صدمے میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ آپ اس وقت سکرین کے اوپر وہ ٹویٹ بھی شاید دکھا رہے ہیں، جس کے اندر یہ واضح طور پر جو گرلز ہیں پاکستانی اور دوسرے دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والی، وہ اس وقت واضح طور پر برملا طور پر کیٹاگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری عزت کا کوئی محافظ ہے، کوئی ہمیں بچانے والا ہے۔ وہ امبیسڈر سے بھی رابطے میں ہے، جن کا ریپ ہو چکا ہے، جن کی عصمت دری ہو چکی ہے، جن کے ساتھ ظلم و بربریت کی داستانیں ختم کی جا رہی ہیں، ان کے وہ ایک مدد کی اس وقت اپیل کر رہی ہیں، اور دیکھ رہی ہیں کسی طرف سے کہ دیار غیر میں رہ کر، پردیسی بن کر کوئی ہے اس وقت جو ان کی مدد کرنے والا۔ وہ کہتی ہے کہ ہم خودکشی کر لیں گے اگر ہمیں جسٹس نہ ملا، انصاف نہ ملا۔ وہ اس وقت ٹک ٹکی لگا کر امبیسی آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ کاش ان کی مدد کے لیے کوئی ان کی داد رسی کے لیے آئے۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی ادھر موجود ہیں، اور صرف لوکل افراد کا ایک ہی ٹارگٹ نظر آتا ہے، وہ پاکستانی طلباء کے ہاسٹلز ہیں اور ان کی رہائش گاہ ہیں، ان کی ریزیڈینسی ہیں۔ وہ بلا تفریق سب کو کچلتے جا رہے ہیں، سب کو مسلتے جا رہے ہیں اور سب کو قتل کرتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ویڈیوز بھی سکرین کے اوپر آپ شاید چلا رہے ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ڈنڈوں کے ساتھ اور پائپس کے ساتھ وہ بغیر امتیاز کے وہ سب سے پہلے دروازے توڑتے ہیں، اور دروازے توڑ کر اندر گھستے ہیں۔ اگر لڑکوں کا ہے تو ان کو پکڑ کر مارتے ہیں پاکستانی طلباء کو، اور لڑکیوں کا ہے تو ان کی عصمت دری کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے نکل کے ان کو گھسیٹ کے وہاں پر مارتے ہیں۔ اس وقت 4 سے زیادہ پاکستانیوں کی ہلاکتوں کی مبینہ طور پر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ سب لوگ اس وقت انصاف کے منتظر ہیں۔ کچھ لوگ وہاں پہ ملک چھوڑنے کے بھی خواہاں ہیں جو پاکستانی ہیں،
اس وقت سب سے جو بڑا کردار ہے وہ ایمبیسی آف پاکستان ہے. سب سے جو بڑا کردار ادا کر سکتی ہے وہ منسٹری آف فارن افیئر ہے پاکستان کی, جو وہاں پہ پاکستانیوں کو اس وقت نکال سکتی ہے. آپ کے اس پلیٹ فارم کے لیے سب منتظر ہیں. سب لوگ اس وقت نیو کی سکرین کے اوپر نظریں جما کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی ہے ان کی داد رسی کرنے والا, کوئی ان کی بات سننے والا, جو اپنے ماں باپ سے دور ہیں. ان کی عزتوں کے محافظ پاکستان کی ایمبیسی جو اس وقت ملک میں موجود ہیں وہ بنی تھی. آج وہ ایمبیسی کتنا کردار ادا کر رہی ہیں, اس وقت سارے لوگ اس کی طرف نظریں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں وہ اس وقت ان کے لیے کچھ نہ کچھ اقدامات کر رہی ہیں. جو لوگ اندر شہر بیٹھے ہیں, ڈھکے اور چھپے بیٹھے ہیں, وہ اس وقت پریشان ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کے لیے آئے, کوئی ان کی داد رسی کے لیے آئے. وہ لائٹس بند کر کے خوف کے عالم میں بیچارے چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن تاحال ابھی تک پولیس کے کنٹرول پہ یہ سارے حالات بے قابو ہو گئے ہیں اور پولیس بھی کوئی تعاون کرتی نظر نہیں آ رہی. پولیس بھی اس وقت کوئی بالکل تعاون نہیں کر رہی اور حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے ہیں کہ شاید آرمی کو طلب کرنا پڑے, کیونکہ بڑی تعداد میں یہ حالات جو ہے, بڑی تعداد میں کیجولٹیز ہو گئی ہیں, لوگ انجر ہو گئے ہیں, زخمی ہو گئے ہیں. بس اس وقت سب کی نظریں اس وقت نیو نیٹ ورک کی سکرین کے اوپر ہیں کہ کوئی ان کی داد رسی کے لیے اس وقت اٹھے. جی ڈاکٹر عبدالرحمان, یہ بتائیے گا کہ پولیس سے تو حالات کنٹرول میں نہیں ہو رہے, تو پاکستانی ایمبیسی سے رابطہ ہوا ہے آپ کا؟ ان کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے, اس بگڑتی صورتحال پر انہوں نے کوئی ہنگامی طور پر اقدامات کیے ہیں؟ جی, پاکستانی ایمبیسی کی چند ایک ایمبیسڈر صاحب کی جو وائس نوٹ ہیں وہ اس وقت سرکولیٹ کر رہے ہیں. ان سے یہ واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے ہاسٹل کے اندر, اپنی رہائش گاہوں کے اندر مقیم رہیں اور کوئی شخص باہر نہ نکلے. لیکن وہ جتنا بھی چھپ کر بیٹھتے ہیں اس وقت ان کی ٹارگٹ صرف اور صرف مقامی افراد کا ہاسٹلز ہیں, ریزیڈینسیز ہیں, وہ اس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. لیکن تاحال ابھی ایمبیسی کی طرف سے کوئی خاطر خواہ اقدامات کرتے ہوئے ہمیں دکھنے میں نہیں آ رہے, جس کی وجہ سے پاکستانی یہ کہہ سکے کہ ہم محفوظ ہیں, کیونکہ حالات اتنے بے قابو ہو گئے ہیں. اگر یہ 100 کی تعداد میں ہے تو وہ ایک 500 بندہ لے کے آ جاتے ہیں ان کے اوپر دھاوا بولنے کے لیے, صرف ایک ایجپشن کی وجہ سے جس نے ان کے ساتھ لڑائی کی, جھگڑا کیا, اور اس کے نتیجے میں ان ہزاروں کی تعداد میں آ گئے ہیں ایک اس ایجپشن کے ساتھ بدلہ لینے کی خاطر, اور ان کو کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ غلط فہمی کے اندر یہ لوگ اس وقت پاکستانیوں کے اوپر دعویٰ بول رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی انصاف کے منتظر ہیں. جی بالکل, دل کو غمزدہ کر دینے والی یہ اطلاعات ہمیں موصول ہو رہی ہیں. یہ بتائیے گا کہ کرغزستان حکومت نے اس پر کوئی بیان دیا ہے؟ انہوں نے کوئی واضح حکمت عملی یا کوئی بیان ایسا دیا ہو کہ ان حالات پر وہ کس طرح سے قابو پائیں گے؟ جی, ابھی تک جو مقامی حکومت ہے بشکیک, جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ بشکیک کرغزستان کا کیپٹل ہے, دارالحکومت ہے, تو دارالحکومت وہاں پہ زیادہ تر توجہ جو ہے وہ حکومت کی رہتی ہے. اقتدار جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ایوانوں میں ان کی رہتی ہے. تو انہوں نے اپنی پولیس کو فی الحال بھیجی ہے. لا اینڈ آرڈر کا جب سچویشن یہ ہوئی اور ہاتھ سے باہر معاملات نکل گئے تو انہوں نے اس وقت پھر پولیس کو تو بھیجا, لیکن پولیس کیا کردار ادا کر سکتی ہے جب اتنی بڑی تعداد میں لوکل افراد ایک پورے کے پورے گروپس نکل آئے ہیں. وہاں پہ ان کی تنظیمات بنی ہوئی ہیں, ان کے سوشل میڈیا کے ٹیلی گرام کے گروپ بنے ہوئے ہیں, جہاں پہ صرف وہ لائیو لوکیشن کو دیکھتے ہوئے وہاں پہ پورے کا پورا وہ جتھا بدماشوں کا, رسا گیروں کا اور 2 نمبر افراد کا, جن کی صرف نظر میں نہتے, معصوم, بے کس, مجبور پاکستانی ہیں, جن کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے قلم کے علاوہ, جن کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی نہیں ہے, وہ بیچارے اس وقت ویڈیو میں واضح طور پر فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے وہ صرف ڈنڈوں کی زد میں ہیں, پائپوں کی زد میں ہیں, پتھروں کی زد میں ہیں. جو ان کے ہاتھ میں آتا ہے وہ ان کے اوپر برسا دیتے ہیں اور ان کو صرف اور صرف مرڈر کرنے کے علاوہ ان کو کچھ بھی نہیں سوچ رہا. لڑکیاں نظر آتی ہیں تو ریپ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہا. اس وقت بالکل بے بسی کی صورتحال ہے اور بے سر و سامان ہے اس وقت پاکستانی کمیونٹی. بس اس وقت سب کی نظریں آپ کے اوپر ہیں, میڈیا کے اوپر ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ ہلاک ہونے والے جو طلباء ہیں ان کی شناخت کی گئی ہے, ان کے لواحقین سے رابطہ ہوا ہے اب تک؟ نہیں, بالکل یہ کچھ دیر پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ جب یہ ہلاکتوں کی اطلاعات مبینہ طور پر ہمیں موصول ہوئی ہیں تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, لیکن ابھی تک فی الحال ان کی شناخت جو ہے کیونکہ اتنی وہاں پہ بھگدڑ مچی ہوئی ہے کہ ابھی تک ان کی شناخت کرنا محال ہو رہا ہے. لیکن جیسے جیسے وہاں تک رسائی ہو رہی ہے, کیونکہ لوگ چھپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ اپنی عزتوں کو بچا رہے ہیں, لیکن بظاہر طور پر ان کے چہرے پہچانے جا سکتے ہیں جو پاکستانی جن کی کیجولٹیز ہوئی ہیں, تو ان کی رسائی امبیسی تک کروائی جا رہی ہے. لیکن امبیسی بھی تاحال خاموش ہے. فی الحال امبیسی کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ جو ڈپلومیٹک
جو اسٹیپس ہوتے ہیں، انیشیٹوز ہوتے ہیں، وہ ابھی تک لیتی ہوئی ایمبیسی بھی نہیں نظر آ رہی، لیکن امید ہے کہ وہ بہت جلدی ان اقدامات کو اٹھائے گی اور اسٹیپ لے گی، جس کے بعد جو پاکستانی محفوظ ہیں گھروں میں وہ مزید محفوظ رہ سکیں گے، اور جن کی کیجولٹیز ہو گئی ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز کو پاکستان پہنچایا جائے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ جو منتشر افراد ہیں جو اس وقت دھاوا بول رہے ہیں ان کی کیا پہچان کی گئی ہے؟ کیا یہ وہاں کی مقامی طلبہ تنظیمیں ہیں یا گینگز وہاں پر متحرک ہیں جو اس وقت انتقامی کارروائیاں کر رہی ہیں؟ جی ایکچولی یہ جب ایجپشن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ایجپشن وہاں پہ ایک ورکر تھا جس نے ان کے اوپر دعویٰ بولا تھا، جس میں کسی نہ کسی کام کی مد میں وہ ایک وہاں پہ مقامی ایک ورکر تھا اور ان کے ساتھ ایک کمیونٹی میں کام کرتا تھا اور ایک فیکٹری تھی جہاں پہ یہ کام کرتا تھا۔ تو کام کرتے وہاں پہ ان کی طرف کلامی ہو گئی اور طرف کلامی کے نتیجے میں اس نے ان کو کوئی تھپڑ رسید کر دیا یا کچھ ایسی ان کی لفظوں کا تبادلہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر بدلہ لینے کے لیے اس فیکٹری کے لوگوں نے ان کے اوپر دھاوا بول دیا۔ اس طرح کے واقعات یہاں پہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، پچھلے سال بھی پاکستانی ٹارگٹ تھے، اس سال پھر پاکستانی ٹارگٹ ہے۔ تو یہ طلبہ کی تنظیم بھی اس میں متحرک ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو گینگ ہیں ان کے گروپس کے اندر وہ بھی اس میں متحرک ہوئے ہیں۔ تو جان بنیاد کے اوپر گروپس متحرک ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے جاننے والوں کو پھر ساتھ میں متحرک کر کے ایک پورے گینگ کی صورت میں، ایک لشکر کی صورت میں ایک چڑھائی کی ہے، جس کے نتیجے میں یہ کیجولٹیز ہوئی ہیں۔ جی ڈاکٹر عبدالرحمان، ہم امید کرتے ہیں کہ حالات جلد از جلد قابو میں آ جائیں اور وہاں پر جو محصور پاکستانی ہیں ان کو بھی جلد از جلد سیکیور کیا جائے، ان کو والدین سے ملوایا جائے جو اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں وہ بحفاظت اپنے ملک پاکستان میں واپس آ جائیں، اور آپ بھی ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً اٹیچ رہیے گا، ہمیں اپڈیٹ کرتے رہیے گا ان معاملات کے حوالے سے، اور اپنے ناظرین کو بھی ہم اس حوالے سے آگاہ ایک بار پھر سے کرتے چلے کہ قرغیزستان کے دارالحکومت بشکیک میں حالات اس وقت انتہائی کشیدہ ہیں۔ 3 طالب علموں کی ہلاکت کی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں۔